الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور سن رہے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامنی، عفت اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے۔ انسان کی زندگی پاک اور صاف کیسے رہے، اور خاص طور پہ انسان کی جوانی پاک اور صاف کیسے رہے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف ستھری زندگیوں کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا بے حیائی کا ہر وہ کام جو انسان کے کردار کو داغدار کرے، جو انسان کی زندگی کو ناپاک کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایمان والے کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ لہٰذا وہ سارے راستے، وہ سارے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتے ہیں، اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان سارے دروازوں کو، بلکہ ان چور دروازوں کو بند کر دیا جائے جہاں سے انسان کے لیے بے حیائی کے راستے کھلتے ہوں، جہاں انسان بے حیا بنتا ہو اور اس کی پاک دامنی داغدار ہوتی ہو، وہ سارے راستے بند کر دینے چاہیے۔ سورت کی ابتدا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا بیان کی۔ حالانکہ قرآن پاک میں کسی بھی جگہ پر ڈائریکٹ یہ حکم نہیں ہے کہ بدکاری مت کرو۔ قرآن پاک میں حکم ہے لا تقربوا الزنا، بدکاری مت کرو نہیں، بدکاری کے قریب ہی مت جاؤ، اس لیے کہ ایمان والے سے بدکاری ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی، امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا ان راستوں پر ہی مت چلو جو راستے انسان کو اس خبیث ترین گناہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان اپنی فطرت کو چھوڑ ہی دے، اپنے کردار کو داغدار کر ہی بیٹھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دروازے بند کیے تھے، جو پردے رکھے تھے، وہ سارے پردے توڑ کر، اپنی فطرت کا، اپنے نیچر کا پردہ توڑ کر، شریعت کے حکم توڑ کر، معاشرے کو نقصان پہنچا کر، پورے معاشرے کے اندر نسلی نظام کو تباہ کر کے، خاندانی نظام کو تباہ کر کے، اخلاق اور اقدار کو، مورل ویلیوز کو ڈسٹرب کرنے کے بعد اگر کوئی یہ جرم کر بیٹھتا ہے تو اس کی سزا پھر یہ ہے کہ یا تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس پر 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ سزا کا مقصد انسان کو صرف تکلیف دینا نہیں، بلکہ سزا کا مقصد ہے جرم کو ایریڈیکیٹ کرنا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسی سزا ہو جو عبرت ناک بھی ہو، اور دوسرے اس سے سبق حاصل کریں، اور معاشرے سے وہ جرم ختم ہو، ایسی سزا ہو، اور دوسرے اس سزا کو مجمع میں دیکھیں تاکہ جو لوگ ذہن کے اندر گناہ کا پلان بنا رہے ہیں وہ سزا سے گھبرائیں اور اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے وہ سزا دیکھے۔ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو پردہ پوشی کرنے والے ہیں، وہ تو ستار العیوب ہیں، وہ تو ایسے بھی گناہوں کو پھیلانا نہیں چاہتے، وہ تو ایسے بھی پردہ پوشی کرتے ہیں، تو پھر کسی انسان کی عزت کو اس طرح مجمع میں نیلام کیوں کیا گیا، پھر اس کو رسوا کیوں کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے، بظاہر اسلامی تعلیمات کی یہ خلاف ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جب تک گناہ چھپا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھپاتے ہیں، اور انسانوں کو بھی حکم ہے کہ تم اس پر زیادہ تبصرے مت کرو، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے اب گناہ کو چھپانا یہ معاشرے کے لیے زہر ہو سکتا ہے، لہٰذا اب اس گناہ گار کو اتنا رسوا کیا جائے تاکہ وہ قابل عبرت بن جائے اور دوسرے لوگ گناہ سے بچیں۔ خود اس کو تو اللہ اس حد کے جاری ہونے کی وجہ سے معاف کر دے گا، لیکن معافی الگ چیز ہے، اور گناہ کے جو اثرات ہیں زمانے کے اوپر، معاشرے کے اوپر جو پڑیں گے وہ الگ چیز ہے۔ اس انسان کی معافی تو ہو جائے گی، جیسے کہ صحابہ کرام کے درمیان کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک صحابی تھے، جب ان کے اوپر حد جاری کی گئی اور جب وہ زخمی ہوئے اور جب پتھر مارے جانے لگے، جب سر زخمی ہوا، کچھ لوگوں نے ہڈیاں ماری، وہ جب زخمی ہوئے
تو وہ بھاگنے لگے. جب ادھر ادھر بھاگنے لگے، بعد میں بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے ان کی حالت پر ترس کھاتے ہوئے کچھ ایسے کلمات کہے جن سے ان کی شان میں کمی ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا تم ان کے بارے میں ایسی بات مت کہو، اس لیے کہ انہوں نے وہ توبہ کی ہے کہ جو سارے مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو کافی ہو جائے، ایسی توبہ کی ہے. تو وہ حد جو ہے وہ اس انسان کے لیے آخرت تو اس کی بنا گئی، اس کی آخرت تو بن گئی، لیکن اس کے گناہ کے جو اثرات پیچھے رہ جائیں گے، ان اثرات کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی حد جاری کی جائے اور اس کا قانون جاری کیا جائے، تاکہ اس کے گناہ کے اثرات معاشرے میں نہ پھیلیں. اسی کو فرمایا تھا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کی ایک جماعت اس حد کے جاری کرنے میں موجود رہے، تاکہ پھر جا کر تبصرہ ہو. پھر گناہ پر تبصرہ نہیں ہوگا، پھر اس کے بعد تبصرہ ہوگا سزا پر، اور سزا پر جتنا تبصرہ ہوگا وہ سارے عالم کے لیے اور پورے علاقے کے لیے امن کا سبب بنے گا. لیکن اگر گناہ پر تبصرہ ہوگا تو اس سے گناہ اور پھیلیں گے. آج کیا ہوتا ہے، سزا پر تبصرہ نہیں ہوتا، گناہ پر تبصرہ ہوتا ہے، اور گناہ کا تبصرہ بہت سارے لوگوں کو اور گناہ گار بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر انسان کچھ بھی دیکھتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جاتا ہے. حالانکہ شریعت نے اس کے اوپر اگرچہ سخت سزا دی، لیکن اس کے آس پاس ایسی باؤنڈریز لگا دی کہ بلا وجہ کوئی گناہ پر تبصرہ نہ کرے. اگر کسی انسان نے ایسا کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اس وقت تک زبان نہ کھولے جب تک 4 لوگوں کی گواہی معتبر نہ ہو جائے. 4 لوگوں کی گواہی ہوگی تب وہ زبان کھولے گا، اور پھر جرم ثابت ہوگا، یا وہ انسان اقرار کرے گا. اگر اقرار پر جرم ثابت ہوگا تو حد جاری ہوگی، یا پھر 4 گواہ چاہیے. عام طور سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہو، 4 لوگ اس کو اس طریقے سے واضح طور پر دیکھیں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہ رہے. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب تک 4 لوگ نہ آئیں اور حد جاری ہو جائے. 4 لوگوں کی گواہی ضروری ہے. اگر 3 ہوں گے تو اس بات کرنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اگر 2 ہوں گے تو اس بات کرنے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. جب تک 4 پورے گواہ نہیں ہوں گے اس وقت تک کسی گناہ کو ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو دیکھیے، ایک طرف قرآن چھپا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس انسان کو رسوا بھی کیا جا رہا ہے. یہ احکام شریعت کے اندر حکمت ہے. بہرحال الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک، آیت نمبر 3 ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ بدکار مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر بدکار عورت سے یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت نکاح نہیں کرتی ہے مگر بدکار مرد سے یا مشرک مرد سے. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ بات مومنوں پر حرام کی گئی ہے. کیا مطلب آیت کا؟ مطلب یہ ہے، یہ کوئی اصول نہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ جو بدکار مرد ہے اس کا نکاح صرف بدکار سے ہی ہو سکتا ہے یا صرف مشرک سے ہی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ جو بدکار عورت ہے اس کا نکاح بدکار مرد سے ہی ہو سکتا ہے. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک فطرت کے مزاج کو بتایا گیا ہے کہ عام طور سے وہ انسان جو گندگیوں میں لگا رہتا ہے، جو اپنی زندگی کو ناپاک کر دیتا ہے، جو اپنے کردار کو داغدار کر دیتا ہے، عام طور سے اس کا فطری میلان اور اس کی طبیعت ایسے ہی لوگوں کو چاہتی ہے جو اسی کی طرح ہے. اس لیے کہ اس کا اصل مقصد نکاح کرنا نہیں ہوتا، اس کا اصل مقصد اپنی خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ غیر ایمان والا ہو. خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا جو وہ اسپاؤس تلاش کرے گا، جو جوڑا تلاش کرے گا، اس کو صرف اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے اور اس کو زنا کرنا ہے، پھر چاہے اس کے لیے اس کو کسی مشرکہ عورت کے ساتھ ہی کرنا پڑے، پھر وہ مذہب کی قید سے باہر ہو جاتا ہے. اور آج ایسا بہت ہو رہا ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، بہرحال وہ شریعت کے اعتبار سے تو نہیں پڑھا لکھا، دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بڑا پڑھا لکھا، بڑا سمجھدار، بڑا انٹلیکچوئل آدمی ہے، لیکن اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایمان کی حدود کیا ہیں، ایمان کی قید کیا ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بس یہ جو شادی بیاہ ہے اس کے بیچ میں مذہب کو لانے کی کیا ضرورت ہے. یہ آج بڑا چل رہا ہے، بیچ میں مذہب کو لانے کی کیا ضرورت ہے، مذہب کی کسی قید کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، وہ بھی ہمارے جیسے کھاتے ہیں، ہم بھی ان کے جیسے کھاتے ہیں، ہمارے اور ان کے رہنے سہنے میں کوئی فرق نہیں. یہ بیچ میں مذہب کہاں سے آ جاتا ہے؟ پہلے تو انسانیت ہے، اس کے بعد مذہب ہے. تو جواب یہ ہے، وہ انسانیت جو مذہب سے دور ہو وہ دہریت ہے، وہ انسانیت ہی نہیں ہے. وہ اپنی گناہ کے جذبے کو پورا کرنا چاہتا ہے،
پھر وہ کوئی بھی ہو، پھر وہ مشرک کی حد تک بھی چلا جاتا ہے، مشرکہ کی حد تک بھی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ عام طور سے جو بد کردار مرد ہوتا ہے، جو بد کردار عورت ہوتی ہے، وہ بد کردار مرد کی طرف ہی میلان کرتے ہیں اور بد کردار عورت کی طرف ہی میلان ہوتا ہے، پھر چاہے وہ بد کردار مشرکہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک نیچر کی بات کو بتایا گیا۔ دراصل اس میں ایک اور پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ جو جیسی زندگی گزارے گا، پاکیزہ زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ جوڑے عطا کرے گا۔ جو گندی زندگی گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے ویسا ہی جوڑا عطا کرے گا۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، بدکار مرد بدکار عورت سے ہی تعلق جوڑتی ہے اور بدکار عورت بدکار مرد سے ہی تعلق جوڑتا ہے۔ یہ فطری میلان کی بات کہی گئی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ حرام کیا گیا مومنوں پر۔ کیا حرام کیا گیا؟ یعنی ایک تو یہ بدکاری کا فعل مومنوں پر حرام ہے، مومن سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی پاکیزہ ایمان والی زندگی کو کسی ایسے جرم میں شامل کر کے داغدار کرے گا، ایک مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ مشرک عورت سے نکاح کو حرام کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی مومن اس گناہ میں ملوث ہوتا ہے، پھر وہ اس چیز کی اگر پرواہ نہیں کرتا، یہ حد درجے کا گناہ کرتا ہے، یہ انتہائی درجے کا جرم کرتا ہے۔